تو سب سے پہلے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ڈاکٹر اقدس افضل سے، جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں سوشل ڈیولپمنٹ اینڈ پالیسی کے اسکول آف آرٹس، ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ آپ کو حبیب یونیورسٹی سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ اینڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی مشہود احمد صاحب، انڈسٹریلسٹ ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ مختلف موقعوں پر ہم ڈسکشن کرتے رہے ہیں، اور آج تو جب IMF کی جب سے باتیں آ گئی ہیں اور جب سے ہمارے یہاں مہنگائی کی باتیں چل رہی ہیں، ہر کسی کی کوئی نہ کوئی رائے ہے، بٹ لیٹس کم ٹوگیدر اور ہم اس بات کو سمجھ پائیں کہ ہماری اکانومی میں اگر پرابلم ہے تو وہ کہاں ہے، اور کون سے ایسے پری ریکوزٹس ہیں یا کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کو ملوز خاطر لا کر ہم کاؤنٹر کر سکتے ہیں اس وقت کی سچویشن کو۔ میں اس پوائنٹ سے شروع کرنا چاہوں گی، ویسے تو آپ جس طرح بھی ہمیں ایکسپلین کریں، لیکن آپ نے ایک بڑا فیمس نام ہے اکانومسٹ کینز کے حوالے سے اور ان کی تھیوری کے حوالے سے تمام ہی لوگ واقف ہوں گے، زیادہ تر لوگ واقف ہوں گے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے ایک انالیسس کیا ہے جو میں چاہتی ہوں آپ ہم سے شیئر کریں۔ شور۔ تو کچھ دن پہلے میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا ڈان اخبار میں جس کا ٹائٹل تھا کینز ان اسلام آباد۔ تو اس میں میں نے بیسکلی اس زمانے کا ذکر کیا جس کو کہتے ہیں دا گریٹ ڈپریشن، جو US میں آیا 1929 آنورڈ، اور یہ بہت بڑا کیا کہنا چاہیے معاشی بحران تھا جس میں 25% لوگ انمپلائڈ ہو گئے، اکانومی کوئی 30 سے 40% کانٹریکٹ یا چھوٹی ہو گئی، اور بہت سے لوگ ان کے پاس جابز نہیں تھیں۔ تو جو اسٹینڈرڈ مین اسٹریم اکنامک پالیسیز تھیں ان کے پاس اس چیز کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تو اس جو سارا معاملہ چل رہا تھا اس میں ایک برٹش اکانومسٹ ہے جان مینرڈ کینز، تو انہوں نے ایک اپنی تھیوری پیش کی جس میں انہوں نے کہا کہ کبھی کبھار جو کیپٹلسٹ اکانومیز ہوتی ہیں وہ اسٹک ہو جاتی ہیں ریسیشن میں یا بحران کے اندر، اور ان کو اس پہیے کو چلانے کے لیے آپ کو پیسہ نکالنا نہیں، انجیکٹ کرنا پڑتا ہے۔ اور ان کی باتوں کو سمجھتے ہوئے جو اس زمانے کے پولیٹیکل لیڈرز تھے جیسے FDR، پریزیڈنٹ روزویلٹ ان US اور سرٹن ادر کنٹریز، تو انہوں نے ایک میسو قسم کے کیش انجیکشن یا منی انجیکشن پروگرامز بنائے۔ تو اس میں سب سے فیمس پروگرام US میں تھا جس کا نام تھا فیڈرل جابس پروگرام، فیڈرل ورکس پروگرام رادر۔ تو اس میں کبھی کبھار وہ ان لوگوں کو بھی جاب دے دیتے تھے جن کے پاس بظاہر کوئی اسکل نہیں ہوتی تھی۔ فار انسٹنس میں نے اپنے پیس میں لکھا ہے کہ جیسے آرٹسٹ تھے، اب آرٹسٹ جو ہیں وہ کوئی پتلون نہیں سی سکتے یا وہ کوئی گاڑی نہیں بنا سکتے یا میکینک کا کام نہیں کر سکتے، ان کی اسکل ہے پینٹنگ۔ تو گورنمنٹ نے آرٹسٹ کو بھی امپلائی کیا کہ آپ جو ہے وہ دیوار کے اوپر ایک بڑا خوبصورت سا تصویر بنائیں، ہم آپ کو پیسے دیں گے۔ تو اس سے ہوا کیا کہ یہ جو منی انجیکشن ہوا اکانومی میں، اس سے اکانومی کا پہیہ چلنا شروع ہو گیا، اور امریکہ اور یورپ اس معاشی بحران سے باہر آ گئے۔ جیسے کہ ٹیل می اف آئی ایم رانگ، لیکن ہم نے اپنی اکانومی میں یا اپنے ملک میں دیکھا ہے کہ جب ہمارے یہاں ڈیولپمنٹ پروجیکٹس آتے ہیں تو اس سے جابس بھی جنریٹ ہوتی ہیں، اس سے ہماری اکانومی کا پہیہ بھی تیز ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے ڈیمانڈ بھی بوسٹ ہو رہی ہے، اور پھر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے یہاں جو ریسیشن ہے ہم اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں، آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ وقت اگر پاکستان کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو ہماری حکومت کو یا ہمارے ڈیسیژن میکرز کو کیش انجیکٹ کرنا چاہیے اکانومی میں۔ میں بیسکلی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں دے آر ورکنگ ویری ہارڈ، میں اپریشیٹ کرتا ہوں وہ جو کام کر رہے ہیں ہمارے لیے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو بھی پالیسی بنائیں اس میں جابس کریشن بہت ضروری آبجیکٹو ہونا چاہیے، بیکاز جابس صرف ایک اکنامک کرائسس نہیں ہے، جابس کا نہ ہونا ایک سوشل کرائسس ہے ہماری سوسائٹی میں۔ ٹھیک ہے، تو ہم اپنے اس فورم سے ابھی کچھ دیر بعد میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں، اور آپ ہمیں بتائیے کہ جاب A ایسے کریٹ ہو سکتی ہیں، B ایسے کریٹ ہو سکتی ہیں، C ایسے کریٹ ہو سکتی ہیں۔ So let's talk about it۔ ہم ہمیشہ کرٹیسزم ہی کیوں کریں، ہم ریزالو کیوں نہ دیں؟ تو آپ نے جب اتنا اسٹڈی کیا ہے تو آپ ہمیں یہ بھی بتائیے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کیا کیا کریں گے۔ بٹ آپ نے کہا نا کہ گورنمنٹ کے مختلف ادارے، اس کو میں اس طرح کہنا چاہتی ہوں، اگر آپ کی بھی یہی مراد ہے، کیونکہ پچھلے دنوں ایک جگہ ڈسکشن ہو رہی تھی اور وہاں لوگوں نے یہ کہا
کہ جی بیوروکریسی کی اگر ہم بات کریں تو بہت سے دفاتر میں فائلز موو ہونا رک گئی ہیں. کچھ حالات ہیں یا ان کے کچھ سانحات ہیں یا ان کے کچھ اندر کے واقعات ہیں, ڈونٹ نو واٹ. لیکن اگر آپ بلڈرز کی بات کریں, آپ اور ایسے لوگوں کی بات کریں جن کی فائل موو ہوتے ہوتے ظاہر ہے ان کو اپروولز ملتے ہیں اور ان کا کام شروع ہوتا ہے, وہ سب ایک جگہ ٹھہر سا گیا ہے. تو جب یہ ٹھہر جائے گا تو آبویسلی پوری اکانومی میں بھی آپ کو ایک الگ ہی قسم کا ٹھہراؤ یا رکاوٹ نظر آئے گی. کمنگ بیک ٹو دیٹ پوائنٹ جس کی ہم بات کر رہے تھے, اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے ہم ریزالوز کی بات کریں, اور شاید وہ لوگ جو ڈیسیشن میکنگ کر رہے ہیں یا اس کی فیزیبلٹی بنا رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کی بات سنیں اور شاید اس پہ کچھ دھیان دیں. سو واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ تھینک یو فار آسکنگ دیٹ کوشچن. آئی تھنک وہ بڑا آپ نے اچھا سوال پوچھا ہے. میرا خیال ہے کہ اس کے نا کوئی شارٹ ٹرم فکسز نہیں ہیں. ایگزیکٹلی, بالکل نہیں ہے. اس کی میں ایک کیا کہنا چاہیے کہ ایک مثال دوں گا, اور ود اپالوجی ٹو پیپل ہو مائٹ بی سفرنگ فرام سم ہارٹ کنڈیشن, کہ آئی ایم ایف کے اندر جانا اس طرح سے ہے کہ آپ اگر ایک مریض ہیں تو آپ ایمرجنسی روم میں ہیں. آئی ایم ایف آپ کی اکانومی کو ٹھیک نہیں کر سکتا, وہ پالیسی میکرز کا کام ہے. سو فار ایگزامپل اگر کسی کو انجائنا ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے ہارٹ میں, تو وہ ای آر میں جاتے ہیں. بٹ اگر انہوں نے اس سکنس سے نکلنا ہے تو ان کو اپنی زندگی میں اسٹرکچرل چینجز کرنے پڑیں گے. میننگ کہ ان کو ایکسرسائز کرنی پڑے گی, کولیسٹرول کو واچ کرنا پڑے گا, بی پی کو ٹھیک رکھنا پڑے گا. تو اسی طرح یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ یہ اٹس اے وزٹ ٹو دی ایمرجنسی روم. لیکن کرنا خود پڑے گا, کرنا پالیسی میکرز کا کام ہے, اور وہ میڈیم ٹو لانگ ٹرم میں یہ کیا جا سکتا ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ پروڈیوس کر رہے ہیں ایز ایکسپورٹس, وہ دنیا میں اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے. تو ہماری اگر آپ ایکسپورٹس دیکھیں تو ہم کموڈیٹیز ایکسپورٹ کر رہے ہیں, کاٹن ایکسپورٹ کر رہے ہیں, لیدر ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اور دنیا سے ہمیں بیسکلی انرجی یعنی کہ یہ جو آپ سمجھ لیں ایل این جی ہو گیا یا اور یہ ہائیڈرو کاربنز ہو گئے, پلس سفسٹیکیٹڈ مینوفیکچرز لائک آئی فونز ہم امپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو امبیلنس ہے نا بٹوین واٹ وی آر ایکسپورٹنگ اینڈ واٹ وی ہیو ٹو امپورٹ, یہ کی ہے. تو ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو اس لیول پہ لے کے جانا ہے, یعنی کہ ایسا ایک اسٹرکچرل شفٹ چاہیے سوسائٹی میں. یہ تھوڑی سی فرق بات کر رہا ہوں میں کہ جو اب کچھ ابھی ہم بنا رہے ہیں اس کی سفسٹیکیشن کو انکریز کرنے کی ضرورت ہے, یعنی کہ ویلیو ایڈیشن. ایگزیکٹلی, یعنی کہ ہم صرف کاٹن ایکسپورٹ نہ کریں, را کاٹن, ہم برانڈ بنا کے یہ جیکٹ جیسے میں نے پہنی ہوئی ہے یہ بنا کے ایکسپورٹ کریں. ایگزیکٹلی. اس پہ واپس آتے ہیں, ہم ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. لیکن بات وہی ہے کہ شاید ہم سنک نہیں ہیں یا ہماری کوآرڈینیشن نہیں ہے, ہم کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ نہیں کرتے جس کی وجہ سے گیپ آ جاتے ہیں. جی ڈاکٹر اقدس, جو مسز صوفی نے بھی بات کی ہے نا, آبویسلی ہم آلریڈی اس بارے میں بات کر رہے ہیں. اس میں میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ پریویس گورنمنٹ نے اچھے ڈیسیجنز میں لیے. آئی تھنک یہ جو پرابلم ہے نا یہ بہت درینا ایشو ہے. اب آپ یہ دیکھیں گے جو ابھی آئی ایم ایف کا پروگرام ہم جس کے اوپر گئے ہیں, یہ پاکستان کی ہسٹری میں 22nd آئی ایم ایف پروگرام ہے. 22nd, اور 1988 سے لے کے اب تک یعنی ان دا لاسٹ 30 ایئرس یہ 13th پروگرام ہے. سو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کسی ایک گورنمنٹ کی اسٹرکچر آف دی اکانومی میں ایک ایشو ہے جو کہ ہم بنا رہے ہیں چیزیں ایز اے سوسائٹی اور ایز این اکانومی. ان میں اتنی جان نہیں ہے کہ لوگ ان کو ڈیمانڈ کریں, یعنی کہ ہماری ٹرمز آف ٹریڈ بہت ویک ہیں. ایز این اکانومسٹ اگر میں اس بات کو اسٹریس کروں تو یہ کوئی 1 سال 2 سال 3 سال میں ٹھیک ہونے والا پرابلم نہیں ہے. اس کے لیے میں خان صاحب سے جو ہے وہ ایگری کروں گا کہ یہ آپ کو ایک ویژن سوچنا پڑے گا, آپ کو ایک پالیسی بنانی پڑے گی. میں نے کافی اسٹڈی کیا ہے کہ دنیا میں جو دوسرے ممالک تھے لائک سے یو کے فار انسٹنس, کہ وہ کیسے انڈسٹریل ریولوشن کے تھرو انہوں نے اکنامک گروتھ کری. ایگزیکٹلی. تو اس میں 2 چیزیں لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں جس کے تھرو یہ میسو اکنامک گروتھ آئی. نمبر 1 انسٹیٹیوشن اور نمبر 2 ٹیکنالوجی. اب انسٹیٹیوشنس کو 1 سیکنڈ کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں, لیٹس فوکس آن ٹیکنالوجی. اب بیسک جو ٹیکنالوجیکل انوویشن ہے کسی بھی سوسائٹی میں, آپ کے خیال میں وہ کہاں سے آتی ہے؟ وہ obviously متعارف کروائی جاتی ہیں حکومت کی جانب سے. بیسکلی تھرو این ایجوکیٹڈ پاپولیشن, اسکلڈ پاپولیشن.
تو اگر ہم نے اس ریپیٹڈ کرائسس سے نکلنا ہے، اور یہ میں کہہ رہا ہوں اپنے پالیسی میکرز کو اور لوگوں کو دونوں کو، ہمیں ایک ایجوکیشن پالیسی بنانی پڑے گی 5 to 10 ایئر کہ ہم نے 5 سے 10 سال میں کس قسم کا پاکستانی پروڈیوس کرنا ہے. کیا وہ پڑھے لکھے ہوں گے، ان کی جو ایجوکیشن ہے اس کی کوالٹی کیا ہوگی، میتھ اور ریڈنگ میں ان کے سکورز کیا ہوں گے. دیر آر نو شارٹ ٹرم فکسز ٹو دس پرابلم. یہ دس از مائی میسج. اچھا، یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے. دنیا جو ہے وہ اس لیول تک پہنچ گئی ہے کہ وہ کھاد بنا رہے ہیں مشین میں، اپنا تمام ویسٹ ڈالتے ہیں اور وہاں سے ان کو وہ مہیا ہو جاتی ہے. ہم اپنے آپ کو ایگرو بیسڈ اکانومی کہتے ہیں، اور ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت سارے رحمتیں اور نعمتیں دی ہوئی ہیں، لیکن آج بھی ہمارے جو سیڈ کا پرابلم ہے، آج بھی جو ہمارے پوٹینشیل ایگریکلچر کے پرابلمز ہیں، ہم اس سے نمٹ نہیں سکے ہیں. جبکہ ہماری ایگریکلچرل یونیورسٹیز ہیں، ہمارے لوگ اس میں سے پاس آؤٹ ہو کے نکل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود دس از انفارچونیٹ کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنے اس سیکٹر کو ہی دیکھ لیں تو ہماری ایڈوانسمنٹ ویسی نہیں ہوئی جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہماری اکانومی کا بیس ہے ایگریکلچر، جیسی ہونی چاہیے تھی. تو وہ بات آپ کی بالکل یہاں پر پوائنٹ ٹیکن ہے کہ آپ اپنی ٹیکنالوجی کو اور اپنے لوگوں کی ایجوکیشن کو، اور ویسی ایجوکیشن جو امپلیمنٹیشن فیز میں آ سکے، وہ کرنا ہوگا سو دیٹ ایک پوری اوور ہالنگ ہو. میں ایک if I can say something. Yeah, sure. آپ کی پوائنٹ سے مجھے اس کا خیال آیا جو آپ نے ایگری بیسڈ اکانومی کی بات کری. دیکھیں ہماری جو مین اسٹے ہے نا ایکسپورٹس کا، وہ کموڈیٹیز ہیں، یعنی کاٹن ہو گئی اور چیزیں ہو گئی. اب آپ اس کے بارے میں سوچیں کہ جب آپ کموڈیٹیز اپنی ایکسپورٹ کرتے ہیں، جیسے آپ ویٹ ایکسپورٹ کر رہے ہو یا شوگر کین ایکسپورٹ کر رہے ہو، کاٹن ایکسپورٹ کر رہے ہو، آپ صرف کموڈیٹی نہیں ایکسپورٹ کر رہے ہیں اپنی، آپ اپنا پانی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. مطلب یہ جو ساری گروتھ ہوتی ہے ایگریکلچر میں، یہ پانی سے ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت ہی میڈیم ٹرم میں غلط پالیسی ہے کہ آپ اپنی ہی فوڈ پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کریں. یہاں بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے فوڈ پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کرنے کی، کیونکہ اس سے ہمارے لوگوں کو جو فوڈ ملے گا وہ سستا ملے گا، اور ہم اپنا پانی دنیا میں ایکسپورٹ نہیں کریں گے. وی نیڈ ٹو کنزرو آور واٹر. تو یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے، جیسے آپ نے بات کری تھی پالیسی کی، انڈسٹریل پالیسی کی، کہ کیسے کموڈیٹیز سے مینوفیکچرنگ یا ایٹ لیسٹ لائٹ مینوفیکچرنگ کی طرف ہمیں ٹرانزیشن کرنا ہے.